عروج رئیس کی قیادت میں مسلمان مجاہدین اپنے ہسپانوی بھائیوں کی مدد کے لیے تیار تھے۔ سلطان سلیم کی عطا کردہ دونوں کشتیوں پر عروج رئیس اور خیر الدین سوار تھے، جبکہ 12 جہازوں اور 10 قادرغہ کشتیوں سمیت مسلمانوں کا لشکر اب بجایا کی جانب رواں دواں تھا۔ مسلمان بجایا پہنچے تو ہسپانوی صلیبیوں سے جنگ کا آغاز ہوا۔ عروج رئیس، خیر الدین اور مجاہدین اسلام بڑی دلیری سے لڑے۔ خون ریز جنگ کا سلسلہ تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے چلا۔ مسلمان اپنے ہسپانوی بھائیوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ صلیبی کافی تعداد میں مارے گئے۔ قلعہ فتح کے قریب تھا۔ ایسے میں یہ خبر اس پاس کے عرب بدوؤں کو پہنچی تو وہ بھی نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے وہاں پہنچنا شروع ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی فتح قریب ہی تھی کہ ہسپانوی صلیبیوں کا ایک ٹولہ قلعہ بند ہو گیا اور اس نے قلعہ بند ہو کر لڑنا شروع کر دیا۔ عروج رئیس کے پاس 150 توپیں تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی توپ ایسی نہیں تھی جو اس قلعے کی دیواروں کو گرا سکے۔ مسلمانوں نے قلعے کو گھیرا ہوا تھا۔ صلیبی اندر محصور ہو چکے تھے اور لڑائی طول پکڑ چکی تھی۔ صبح سے شام ہوئی اور رات سے پھر صبح۔ دن گزرتے گئے اور پھر اسی طرح 29 دن ہو گئے۔ مسلمان قلعے کو فتح نہ کر سکے۔ اسی دوران عروج رئیس کو خبر ملی کہ جزیرہ مینورقا سے ہسپانوی صلیبیوں کا ایک بڑا لشکر بجایا قلعے میں محصور صلیبیوں کی مدد کو آ رہا ہے۔ عروج رئیس کے زرخیز دماغ نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو فوری طور پر جیجل جزیرے کی جانب کشتیوں میں جانے کا حکم دیا۔ جیجل جزیرہ مینورقا سے آنے والے صلیبیوں کے راستے میں پڑتا تھا، جہاں عروج رئیس کا ارادہ تھا کہ ان پر گھات لگا کر حملہ کیا جائے۔ اسی لیے عروج رئیس وقت سے جیجل جزیرے پر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اگلی صبح ہی جیجل پر دور سے 10 بڑی بڑی قادرغہ کشتیاں آتی نظر آئیں، جن پر صلیبی جھنڈے لہرا رہے تھے اور جو بارود اور عسکری ساز و سامان سے لدی پڑی تھیں۔ خیر الدین اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ جب عروج رئیس نے ان کشتیوں کو آتا دیکھا تو خوشی سے ہم سب سے کہنے لگا، یہ صلیبی لشکر اللہ رب العزت کی نعمت ہے جو ہماری طرف اللہ نے بھیجی ہے۔ اور جیسے ہی وہ کشتیاں جیجل کے قریب پہنچیں تو مسلمان مجاہدین کی تہلیل و تکبیروں کی آواز سے صلیبیوں پر بجلی سی گری۔ دشمن مسلمانوں سے اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ جنگ کے آغاز سے ہی مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا اور کچھ ہی دیر میں ان 10 بڑی قادرغہ کشتیوں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ صلیبیوں کے تقریباً سپاہی مارے گئے۔ 70 کے قریب صلیبی قیدی بنے، جن کو عروج رئیس نے کشتیوں کے چپو چلانے کے لیے لگا دیا۔ اور اب عروج رئیس نے وہ کیا جس کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ اس نے اپنے 500 سے زیادہ مجاہدین کو ان کشتیوں میں چھپا دیا۔ صلیبیوں کے لباس اب مجاہدین اسلام پہن چکے تھے۔ کشتیوں پر اب بھی صلیبی جھنڈے لہرا رہے تھے اور اب رخ تھا بجایا قلعہ۔ قلعے میں بند صلیبیوں نے دور سے جب اپنے صلیبی دستوں کو آتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ یہ ان کے مذہبی بھائی ہیں جو ہسپانیہ کے بادشاہ نے بھیجے ہیں۔ ان کشتیوں کو دور سے آتا دیکھ کر وہ قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے اور خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ مسلمان مجاہدین بھی ان نعروں کا جواب اور جھوٹی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ صلیبی سپاہیوں کے بھیس میں مسلمان مجاہدین کے لیے اب بجایا قلعے کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ صلیبی سپاہی ان مسلمانوں کو قلعے کے دروازے کھول کر خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی یہ تمام کشتیاں اندر داخل ہو چکیں تو کشتیوں میں چھپے 500 سپاہیوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ صلیبیوں پر دھاوا بول دیا۔ وہ قلعہ جو مہینے بھر سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا، کچھ ہی دیر بعد اب مسلمان اس کے فاتح تھے۔
بجایا قلعہ فتح ہونے کی خبر تھوڑی ہی دیر میں الجزائر کے دیگر علاقوں میں پھیل چکی تھی۔ مسلمانوں کے وفود مبارکباد دینے کے لیے پہنچ رہے تھے۔ شاہ اسپین کارلوس کو جب بجایا قلعے پر عروج رئیس کی فتح کی خبر ملی تو ہسپانیہ میں سوگ کا سما تھا۔ یہ انتہائی اہم قلعہ تھا جو صلیبیوں سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جیجل اور بجایا جزیرہ کے حاکم عروج رئیس اور خیر الدین خضر تھے۔ عروج رئیس کی لال داڑھی کی وجہ سے اب پورے یورپ میں عروج رئیس کو عروج باربروسا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آگے جا کر یہی نام ان بھائیوں کے ناموں کے ساتھ جڑ گیا۔ باربروسا برادران کی اس فتح نے ہسپانوی صلیبیوں کے ظلم و ستم سے تنگ الجزائر کے دیگر علاقوں کے مسلمانوں کے لیے امید کی کرن پیدا کر دی تھی۔ ویسے بھی یہ فتح عروج رئیس کی الجزائر میں فتوحات کا آغاز تھی۔ عروج رئیس نے جیجل جزیرے میں اپنے بھائی خیر الدین باربروسا کو اپنا نائب مقرر کر کے خود بجایا میں آ گیا۔ تیونس کا سلطان جو کل تک ان دونوں بھائیوں کا دیرینہ دوست تھا اب ان سے کترانے لگا تھا۔ وجہ بنی سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم خان کا وہ خط جس میں انہوں نے براہ راست سلطان تیونس کو باربروسا برادران پر اپنے کھلے اعتماد کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے تیونس کے سلطان عدم تحفظ کا شکار ہوا اور خود ہی یہ گمان کر بیٹھا کہیں سلطان سلیم ان دونوں بھائیوں کو تیونس میں اپنا نائب مقرر نہ کر دے۔ اس لیے اس نے دونوں بھائیوں سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ مارکہ قلعہ بجایا میں بارودی اور عسکری ساز و سامان کی ضرورت پڑی تو اس نے انہیں فراہم نہیں کیا، جس کی وجہ سے بجایا کی فتح میں 1 ماہ لگ گیا۔ دوسری جانب الجزائر شہر سے مختلف مسلمانوں کے وفود عروج رئیس کو پیغامات لے کر مدد کے لیے پکار رہے تھے، جبکہ شاہ اسپین کارلوس کو بجایا قلعہ ہاتھ سے جانے کا شدید دھچکا لگا تھا، کیونکہ یہ الجزائر کی سب سے بڑی بندرگاہ تھی اور ہسپانیہ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ اسی لیے اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر تیار کرنے کا فیصلہ کیا اور عروج رئیس کے خلاف 40 بڑے بحری جہازوں پر ہسپانیہ کے بہترین سپاہیوں کو عسکری ساز و سامان سے مالا مال بڑا صلیبی لشکر تیار کر کے روانہ کر دیا۔ ہسپانیہ اس وقت کی یورپ میں سپر پاور تھی، جس کا عروج رئیس کے ساتھ مقابلہ کسی بھی طرح برابر کا نہ تھا۔ ادھر سلطان سلیم کی جانب سے عروج رئیس کو بارود اور سپاہیوں کی شکل میں کمک ملی، جس سے وہ بہت خوش ہوا۔ ہسپانیہ کے اس لشکر کی خبر عروج رئیس کو پہنچ چکی تھی۔ عروج رئیس نے تیاریاں شروع کر دیں۔ عروج رئیس کے پاس لگ بھگ کوئی 8 سے 10 ہزار کی سپاہ تھی، جس میں عرب مجاہدین اور اندلس کے مجاہدین بھی شامل تھے، جن کی تعداد 5000 کے لگ بھگ ہوگی۔ عروج رئیس نے جنگ سے پہلے کی رات اللہ کے حضور عبادت میں گزاری اور گڑ گڑا کر مسلمانوں کی فتح کی دعائیں مانگتا رہا۔ اگلے دن بجایا کے ساحل پر ہسپانیہ سے آیا صلیبیوں کا 40 جہازوں پر موجود لشکر موجود تھا۔ صلیبیوں نے ساحل پر اپنے 10,000 سپاہیوں کو اتار دیا۔ جنگ شروع ہونے کو تھی۔ مسلمان قلعے کے دروازے بند کر کے لڑنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا تھے۔ اچانک سمندر میں بڑا طوفان اچکا، شدید بارش شروع ہو چکی تھی۔ یہ مسلمانوں کو اللہ کی مدد تھی جو پہنچ چکی تھی۔ پورا دن شدید طوفان اور بارش سے صلیبی لشکر نبردازمہ رہا۔ ایک طرف دشمن تھا، دوسری طرف شدید بارشیں اور طوفان نے جہازوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی شدید ژالہ باری شروع ہو چکی تھی۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان تھا۔ اس طوفان اور ژالہ باری کا عروج رئیس نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور رات کی تاریکی میں جب اس طوفان اور ژالہ باری میں قریب تک کا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، عروج رئیس 3000 مجاہدین کے ہمراہ قلعے سے باہر پہاڑوں سے گھوم کر صلیبیوں کے عقب سے حملہ آور ہو چکا تھا۔ ساحل پر موجود 10,000 صلیبی عروج رئیس اور اس کے ساتھیوں کی گولیوں اور تلواروں کا شکار ہو رہے تھے۔ اس اندھیرے میں ان صلیبیوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ رہی صحیح کسر طوفان نے پوری کر دی۔
اب ان جہازوں میں سوار صلیبیوں نے بھی ساحل پر اترنا شروع کر دیا، جو ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ جہازوں سے لگ بھگ 25 سے 30 ہزار سپاہ ساحل پر اتری تو عروج رئیس نے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ ان حملوں سے صلیبی بری طرح گھبرا گئے۔ ایسے میں قلعے میں موجود مسلمان مجاہدین نے بھی دروازہ کھول کر 1000 مسلمان سپاہیوں کا دستہ بھیجا، جنہوں نے آگے سے صلیبیوں پر دھاوا بول دیا۔ وقت کی طاقتور ترین فوج بری طرح شکست سے دوچار ہو چکی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں صلیبی ہلاک ہوئے۔ اگلے دن کا سورج نکلتے ہی اللہ کے بندوں کی فتح کی نوید سنا رہا تھا۔ شاہ اسپین کارلوس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ مسلمانوں کے 300 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 2500 سے زیادہ ہسپانوی سپاہی قیدی بنے اور ہزاروں ہلاک ہوئے۔ مسلمان اپنی اس فتح پر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے۔